آج سبق نمبر 69 سورۃ الممتحنہ، اس کی آج ہم آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 انشاءاللہ آج یہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اللہ اعلم بإیمانہن۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس ایمان لانے والی عورتیں، مہاجرات، اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنے والیاں ہوں، فامتحنوہن، تو تم جانچ پڑتال کر لیا کرو ان کی۔ اللہ اعلم بإیمانہن، اللہ زیادہ جاننے والا ہے ان کے ایمان کو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تم جان لو ان کو کہ وہ ایمان لانے والیاں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو تم نہ واپس کرو ان کو کافروں کی طرف۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، نہ وہ مومن عورتیں حلال ہیں ان کافر مردوں کے لیے، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ وہ کافر مرد حلال ہیں لَهُنَّ ان مومن عورتوں کے لیے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور تم دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو،
اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ادا کر دو ان کو ان کے حق مہر، ولا تمسکوا بعصام الکوافر، اور نہ تم روکو کافر عورتوں کی عصمتوں کو، واسألوا ما انفقتم، اور تم مطالبہ کرو جو تم نے خرچ کیا ہے بطور حق مہر کے، وَلْيَسْأَلُوا، اور چاہیے کہ وہ کافر مرد بھی مطالبہ کر لیں، ما انفقوا، جو ان کافروں نے خرچ کیا بطور حق مہر کے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم، کہ وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ یہ جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے اور اس کے بعد بھی جو 3 آیتیں ہم پڑھیں گے، یہ آیات صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک صحابی جن کا نام ہے سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا مسور بن مخرمہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر ہمیں کافروں نے وہاں روک لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم آگے نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا۔ تو اس وقت وہ مذاکرات کا دور چلا، مذاکرات کے نتیجے میں کچھ شرائط طے پا گئیں اس موقع پر۔ تو ان شرائط کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طرفین سے دستخط وغیرہ ہو گئے تو آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، آپ نے فرمایا اٹھو اور اپنے جانور ذبح کرو اور اپنے سر منڈوا لو، اور آپ نے یہ حکم ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ کو حکم دیا۔ لیکن وہ ماحول اس طرح ایک افسردہ اور غم زدہ وہ بنا ہوا تھا، چونکہ مسلمان تو اپنے گھروں سے عمرہ کرنے کی نیت اور ارادے سے آئے تھے، تو اب وہ سارا جو ذہن اور وہ پلان وہ ختم ہو رہا تھا۔ بڑی ایک
یعنی کیفیت تھی پریشانی والی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھانپ گئے کہ یہ کوئی یعنی سرکشی کے طور پر میری نافرمانی نہیں کر رہے، یہ ایک نفسیاتی اس جھٹکے کی وجہ سے میری نافرمانی کر رہے ہیں، وہ ایک ذہنی کوفت انہیں پہنچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس موقع پر آپ پھر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب آپ خیمے میں گئے تو اس سفر میں آپ کی رفیقہ سفر سیدہ ام سلمہ تھیں رضی اللہ عنہا۔ آپ کی یہ ایک عادت مبارک تھی اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب کبھی اس طرح کوئی لمبے سفر پر روانہ ہوتے تو اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو قرعہ اندازی کر کے نہ وہ ساتھ لے لیا کرتے تھے، قرعہ اندازی کرتے۔ اب جس کا بھی نام نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ اب اس سفر میں نام نکل آیا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو جا کر کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ میں نے 3 دفعہ میں نے اپنے صحابہ کو کہا ہے اٹھو جانور ذبح کرو، سر منڈوا لو، لیکن یہ اٹھ ہی نہیں رہے، میری بات ہی نہیں مان رہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو مطلب ہے عورت ہوتی ہے بڑی مطلب ہے اس سے مشورہ لینا، یہ کیا مطلب ہے وہ اپنی مردانگی کے مخالف سمجھتے ہیں۔ اچھا میں مرد اور میں عورت سے مشورہ لوں، میں اس سے رائے لوں؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ ام سلمہ میں کیا کروں؟ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ ان کو نہ کہیں کہ اٹھو سر منڈواؤ قربانیاں کرو، یہ آپ نہ کہیں ان کو، بلکہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنا جانور پکڑیں اور آپ نہ باہر نکلیں اور جانور لیں اور اس کو نہر کریں، اس کو ذبح کریں، اور اس کے بعد آپ حجام کو بلائیں اور اپنے سر کے بال منڈوا دیں۔ یہ کنہوں نے مشورہ دیا؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ لوگ کیسا کمال کا مشورہ تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی وہ جو اونٹنی تھی اس کو پکڑا اور نہر کیا، اپنے سر کے بال منڈوانے شروع کر دیے، حجام کو بلایا، تو بس یہ دیکھنا تھا کہ سارے صحابہ اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کرنے لگے۔ بعض ہمارے بھائی وہ نا یہ ایک بات، اچھا عمرے کے لیے بھی قربانی ہے، ہاں عمرے کے لیے بھی قربانی ہے، اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو عمرے کے لیے بھی قربانی ہے، لیکن عمرے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے۔ عمرے کے لیے قربانی ہاں اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، آج بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ عمرہ آپ کریں، صفا مروہ کے جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو آپ وہاں پر اپنا جانور ذبح کر کے آپ اپنے سر کے بال منڈوا دیں، اگر نہیں ہے جانور تو نہ صحیح، کوئی بات، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پھر سارے صحابہ اٹھ کر اپنی اپنی قربانیاں کرنے لگ گئے، سر منڈوانے لگ گئے،
اور یہاں تک ان کے اندر ہجوم پیدا ہو گیا کہ قریب تھا کہ کچھ یہاں پر موتیں واقع ہو جاتی، اتنا ہجوم، یعنی ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر، یعنی ان کا یہ معاملہ۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ ہی وقت تھا، اب آپ نے یہ سارا واقعہ سنا نا، بس وہ وقت تھا کہ جب ادھر جانور ذبح ہو رہے ہیں، ادھر سر منڈوائے جا رہے ہیں، اور ادھر وہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 عورتیں وہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے پاس آ گئیں۔ کتنی عورتیں؟ 3 عورتیں کافروں کی طرف سے کن کے پاس آ گئیں؟ مسلمانوں کے پاس۔ اب جب وہ آئیں نا مسلمانوں کے پاس، ان میں سے ایک خاتون کا نام تھا سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، اور یہ عقبہ بن ابی معیط شاید آپ کو یاد ہو، آپ جانتے ہوں، یہ بڑا خناس آدمی تھا، بہت ہی لعنتی شخص تھا، اور یہی وہ بدبخت تھا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ایک دفعہ ایک اونٹنی کی بچہ دانی لا کر رکھی بیت اللہ کے اندر، آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور یہ ہی وہ بدبخت تھا کہ جس نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اور اس کو بل دیے تھے، اور یہ ہی وہ بدبخت تھا کہ جس نے آپ کے چہرہ انور کے اوپر تھوکا تھا۔ یہ بڑا ہی کمینہ انسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا دشمن اسلام، دشمن رسول، اور اس کی بیٹی مسلمان، اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا اب وہ پتہ ہے وہ کلمہ پڑھ کرنا، وہ کافروں میں کیا علاقہ چھوڑ کر، یعنی وہ فوراً مسلمانوں کے پاس پہنچ گئی، سیدہ ام کلثوم وہ ادھر آ گئی۔ اچھا دوسری ایک خاتون تھی بنو اسلم قبیلے کی، ان کا نام تھا سبیعہ اسلمیہ، سبیعہ اسلمیہ، یہ دوسری خاتون ہے، یہ بھی وہ مکہ چھوڑ کر، کافروں کا ماحول چھوڑ کر، یہ مسلمان ہو کر یہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گئیں۔ ابھی اللہ کے نبی اور صحابہ کہاں ہیں؟ حدیبیہ میں۔ تیسری ایک خاتون ہے، ان کا نام تھا سیدہ امیمہ بنت بشر، سیدہ امیمہ بنت بشر رضی اللہ عنہا۔ یہ تینوں خواتین وہاں پر آ گئیں۔ جب یہ تینوں خواتین آئیں نا تو اب ذرا غور سے بات کو ایک سمجھنا کہ ادھر ابھی تازہ تازہ معاہدہ ہوا تھا، تازہ تازہ، کہ اگر کوئی کافر مکہ سے کلمہ پڑھ کے وہ مدینے جائے گا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مدینے کا مسلمان مرتد ہو کر وہ ادھر مکے میں آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ ابھی طے ہوا ہے، ابھی معاہدہ طے ہوا ہے، باقاعدہ اس پر سائن ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت یہ آئیں نا تینوں خواتین، تو انہوں نے آ کر شور ڈالا، کافروں نے، واپس کرو جی ان کو، واپس کرو، ابھی ہمارا تمہارا معاہدہ طے ہوا ہے، لہذا یہ تینوں خواتین جو ہیں ان کو واپس کرو، ہم واپس لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ڈٹ گئے،
آپ نے فرمایا لاؤ وہ معاہدہ لاؤ، وہ تحریر لاؤ جس تحریر کے اوپر ہمارا معاہدہ طے پایا ہے، لاؤ ذرا اس کو سامنے رکھو۔ جب سامنے رکھا تو اس میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مرد مسلمان ہو کر کافروں کی طرف جائے گا تو ہم اس کو واپس یعنی کرنا پڑے، اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو اسے واپس، یا مسلمانوں کی طرف جائے گا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ مرد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی معاہدے میں مرد کے لفظ ہیں، اس میں عورت کا ذکر نہیں ہے، لہذا ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ ڈٹ گئے اس موقع۔ میری بات آپ سمجھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس موقع پر بڑا سٹرک سٹینڈ لیا، بڑا کمال کا سٹینڈ لیا۔ آپ نے فرمایا ہم نہیں واپس کریں گے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کی ساری باتیں مانتے جا رہے ہیں، اچھا چلو یہ بھی کر لو، اچھا یہ بھی کر لو، اچھا یہ بھی کر لو۔ انہوں نے کہا جی یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹاؤ، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، مٹا دو اس کو، اس کی جگہ بسم اللہ لکھ دو۔ الرحمن پر ان کو اعتراض تھا۔ اچھا جی یہاں پر نہ محمد الرسول اللہ کو کاٹو، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ بھی ان کی بات مان لو۔ آپ ان کی ساری باتیں مانتے جا رہے ہیں، لیکن اس بات پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا سٹینڈ لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں واپس کریں گے۔ اب وہ بھی اس پہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے تھے، چونکہ معاہدے میں رجل ان کا لفظ تھا، اس میں امراتن تھا ہی نہیں۔ بھئی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ یہ فارم پر کرتے ہیں نا داخلے کا، داخلہ فارم، یا آپ جائیں شناختی کارڈ آپ نے بنوانا ہو تو فارم پر کرتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں نا وہاں پر لکھا ہے میں اقرار کرتا ہوں، کرتی ہوں، سمجھے نا؟ یعنی یہ دونوں لفظ مذکر بھی ہوتا ہے، آگے مؤنث بھی ہوتا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں، کرتی ہوں، آگے درمیان میں ابلیغ ڈال کر آگے کرتی ہوں بھی لکھا ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نہیں واپس کریں گے، سمجھے نا؟ ہم نہیں ان کو واپس۔ اچھا اب ادھر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سٹینڈ لے لیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں آیتیں اتار دی، اللہ نے بھی آیت اتار دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس آئے نا ایمان والی عورتیں، مہاجرات، کیا کر کے؟ ہجرت کر کے آئیں، فرمایا فامتحنوہن، تو ایک دفعہ ذرا ان کو چیک کر لیا کرو کہ ان کا آنے کا کوئی اور مقصد نہ ہو، کہیں یہ جاسوسی کی نیت سے نہ آئی ہوں، یا ان کے آنے کے کوئی اور مذموم مقاصد نہ ہوں، پہلے ذرا چیک کر لیا کرو۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اتنا بدھو نہیں ہوتا، مسلمان اللہ نے اس کو فہم و فراست عطا کی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فامتحنوہن، پہلے ان کو چیک کر لیا کرو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ زیادہ جاننے والا ہے ان کے ایمان کو، یعنی ان کا پہلے امتحان لے لو، ان کو پہلے چیک کر لو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی تھے نا، ایک صحابی، انہوں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا، اور وہ لونڈی بکریاں چرانے گئی ہوئی تھی باہر جنگل میں، تو ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کا بچہ وہ اٹھا کر لے گیا۔ وہ بیچاری اتنی معصوم اور اتنی ایماندار، اس نے آ کر گھر اپنے مالک کو بھی بتا دیا۔ دیکھو اگر اس کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ بتاتی نا،
لیکن اس نے آ کر بتا دیا ہے جی وہ نا اس طرح ایک بھیڑیا آیا تھا، ایک بکری کا بچہ لے گیا، تو وہ مالک کو غصہ آیا، اس نے تھپڑ مارا۔ اب اتنا نہیں سوچا کہ اس بھیڑیے کا یہ بچی کیا مقابلہ کرتی۔ دیکھو نا کہ بھیڑیا جو آ گیا، اب اس کے بس میں تھا کہ وہ آگے بڑھتی اور اس بھیڑیے پہ جپٹتی یا اس کا مقابلہ کرتی، نہیں اس کے بس میں تھا۔ بس اس نے نا یعنی مالک نے تھپڑ مارا، لیکن وہ اتنا بیچارہ بعد میں پشیمان ہوا کہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی میرے سے نا غلطی ہو گئی ہے، مجھے یعنی سمجھ آتی ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو غلطی کر کے غلطی تسلیم کر لیتے تھے، ہم تو بڑے بڑے غلطوتے کر کے بھی ڈٹ جاتے ہیں نا، بڑے بڑے غلطوتے کر کے بھی نا ڈٹ جاتے ہیں، اچھا پھر ان ہو گیا نا تو ان کی کرنا ہے، جا کر لے جو کرنے۔ دیکھو ہمارا انداز یہ ہے، لیکن وہ بیچارہ پشیمان ہوا، اس نے اللہ کے نبی سے جا کر پوچھا، اللہ کے نبی میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، میں اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ تو اس کو آزاد کر، آزاد کر اس کو، لونڈی تھی نا وہ۔ ٹھیک ہے اللہ کے نبی، جب کسی لونڈی کو کفارے میں آزاد کرنا ہو یا غلام کو، تو اس لونڈی کا اور اس غلام کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ میری بات سمجھے نا، اس کا مسلمان ہونا ضرور، اگر وہ مسلمان ہوگی تو آزاد کیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں اس کو لاتا ہوں، بلاتا ہوں، آپ ذرا اس کو نا تھوڑا سا چیک کر لیں، اس کا امتحان لے لیں، اس کو ذرا اس کی جانچ پڑتال کر لیں، یہ واقعی مومن ہے۔ آپ ذرا اپنے طور پر نا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیں۔ کیا کر لیں؟ ٹیسٹ لے لیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ، اس کو بلایا، آپ نے دو چھوٹے چھوٹے نا سوال کیے، جس کو ہم کہتے ہیں معروضی ٹائپ، آبجیکٹیو ٹائپ، وہ سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے فوراً کہا فی السماء، اللہ آسمانوں پر ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صحابی کو کہ اعتقھا فانھا مؤمنۃ، اس کو آزاد کر دے کہ یہ واقعی ایمان والی ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک نہ چیک کر لینا، ٹیسٹ لے لینا، جانچ پڑتال کر لینا۔ تو اللہ نے فرمایا فامتحنوہن، تو تم کیا کیا کرو؟ ان کو چیک کر لیا کرو، ٹیسٹ لے لیا کرو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ زیادہ جاننے والا ہے ان کو ایمان کو، وہ تو اللہ تو جانتا ہی جانتا ہے، تم اپنے طور پر قرائن اور شواہد کو دیکھ کر اس کا کوئی امتحان لے لو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم ان کو جان لو کہ یہ ایمان والیاں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو اب تم نے ان عورتوں کو ان مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آنے والی اپنی ان مومن عورتوں کو کافروں کی طرف واپس نہیں کرنا، تم نے ان کو واپس لا ہن، آگے اللہ نے وجہ بتائی کیوں واپس نہیں کرنا۔ لا ہن حل لہم، کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ ان مردوں کے لیے اب حلال ہی نہیں ہیں، یعنی اب یہ قانون نازل ہو گیا ہے، کلیہ نازل ہو گیا ہے، اللہ نے بین لگا دیا ہے کہ اب مومن عورت کافر مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اور کافر مرد مومن عورت کے نکاح میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے فرمایا لا ہن حل لہم،
کہ وہ عورتیں مسلمان مومن ان کافر اور مردوں کے لیے حلال نہیں ہیں، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ وہ حلال سمجھے جاتے ہیں ان عورتوں کے لیے، ان کے لیے وہ حلال نہیں اور یہ ان کے لیے حلال نہیں۔ یعنی یہ مومن عورتیں کافروں کے لیے اور کافر مرد ان کے لیے حلال، یعنی ختم، آج کے بعد بین، پابندی اب نہیں۔ اللہ اکبر۔ لو میرے بھائیوں، یہ آیتیں کہاں نازل ہوئیں؟ ہیں جی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر، مقام حدیبیہ پر۔ اور یہ کیوں نازل ہوئیں؟ وہ 3 عورتوں کے وہاں آنے کی وجہ سے۔ اچھا، جب یہ آیتیں نازل ہو گئی نا، آگے اللہ نے فرمایا وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا۔ دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کا مزاج۔ فرمایا کہ اب یہ عورتیں آ گئی ہیں تمہاری کسٹڈی میں، تو ان عورتوں کا جو حق مہر تھا نا، جو ان کافر مردوں نے دیا ہوا تھا، اب تم وہ حق مہر ان کو واپس کرو۔ نہیں بات سمجھے؟ یہ ہے اسلام۔ اسلام ہر وقت عدل کو ملحوظ رکھتا ہے، اسلام ظلم نہیں کرتا، کہ حالانکہ وہ دشمن ہیں، وہ کافر ہیں، وہ بے ایمان ہیں، بندہ کہے کہ جاؤ ہمارا تمہارا اب تعلق ہی کوئی نہیں، ہم کیوں بھائی ان کا مہر واپس کریں؟ جب رشتہ ہی ختم ہو گیا، نکاح ہی ختم ہو گیا، سمجھے نا، تو اب کیوں ہم واپس کریں؟ نہیں، اللہ نے کہا وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، جو انہوں نے حق مہر دیا تھا ان کو واپس کرو۔ فرمایا اچھا اب کون واپس کرے گا؟ کون واپس کرے گا؟ بھائی واپس کرے گا یا تو اس عورت کا کنبہ قبیلہ یا اس کے والدین، یا اس کے، اب ہو سکتا ہے والدین بھی مسلمان نہ ہو، اس وقت تو یہی سلسلہ تھا نا، ہو سکتا ہے کنبہ قبیلہ بھی مسلمان نہ ہو، جس قبیلے کو چھوڑ کر وہ آ رہی ہے، جس گھر کو چھوڑ کر آ رہی ہے، تو پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا جو بیت المال ہے، مسلمانوں کا جو اجتماعی مال ہے، وہاں میں سے اس کا حق مہر ادا کیا جائے گا، یا اس کی ایک دوسری صورت کہ وہ عورت جو مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ رہی ہے، اگر ان مسلمانوں میں سے کوئی مرد اس عورت کے ساتھ نکاح کا خواہش مند ہے تو وہ حق مہر ادا کر کے اسے نکاح کر لے گا۔ نہیں میری بات سمجھ آئی؟ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جو حق مہر اس نے پچھلے خامد سے لیا تھا، وہ حق مہر وہ مرد دے دے گا نا جو مسلمان ہے، حق مہر دے کر تو وہ اسے نکاح کر لے گا۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو ان کو ان کے حق مہر، جب تم دے دو ان کو ان کے حق مہر۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ۔ اب اگلا قانون یہ بھی دیکھو کہ اگر تمہارے نکاح میں اب کوئی کافر عورت ہے نا تو تم بھی اس کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارے نکاح میں اس وقت کوئی کافر عورت ہے تو اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو، اس کو ختم، اس کا نکاح ختم۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ طلاق دے دو، طلاق کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ کہ اس ایمان نے آ کر اس مومن مرد ہے، مرد مومن ہے، وہ کافر ہے، بس اس مومن مرد کے مومن ہونے نے اور اس کافر عورت کے کافر ہونے نے، بس اس مذہب کے اختلاف نے ہی وہ نکاح ختم کر دیا۔
سمجھ آئی نا؟ کوئی یہ بھی نہیں اچھا جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، وہ بھی نہیں، بس ختم، بس کہہ دو کہ تو فارغ ہے میری طرف سے۔ بلا تم سے کوب عصم الکوافر، اور تم کافر عورتوں کی عصمتوں کو اپنے پاس روک کر نہ رکھو۔ مطلب کیا کہ کافر عورتوں کو اپنے پاس روک کر نہ رکھو، ان کو چھوڑ دو، ان کو فارغ کر دو۔ لو یہ آیت نازل ہوئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ لوگ تو کہتے ہیں نا بکواس کرتے ہیں، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا۔ لو عمر بن خطاب، ان کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں کافرہ تھیں، تو سیدنا عمر نے دونوں بیویوں کو اسی موقع پر فارغ کر دیا۔ ابھی آیت نازل ہوئی ہے، انہوں نے فوراً فارغ کر دیا۔ ابھی آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے، یہ ہے انما المؤمنون الذین، مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اچھا دیکھیں گے، سوچیں گے، جائزہ لیں گے، کوئی مشورہ کریں گے، نہیں، بلکہ اللہ کا حکم آ گیا، رسول کا حکم آ گیا، فوراً اس پر عمل۔ فرمایا کہ عمر بن خطاب کی 2 بیویاں کافر تھیں، دونوں کو فارغ کر دی۔ ان میں سے ایک کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان نے نکاح کر لیا، چونکہ معاویہ بن ابی سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہوئے۔ اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے نکاح کر لیا، وہ بھی اب کافر تھے۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم بھی مطالبہ کرو جو تم نے خرچ کیا ہے۔ ہاں اب وہ جو تمہاری بیویاں تھیں جو اب کافرہ ہیں، اب وہ تمہارے نکاح سے فارغ ہو کے جا رہی ہیں ادھر، تو اب تم بھی کہو بھئی جس طرح ہم تمہاری عورتوں کے حق مہر واپس کر رہے ہیں تو اس طرح تم ہماری عورتوں کے بھی حق مہر واپس کرو۔ بات سمجھ آئی؟ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، تم اپنا خرچ کیا ہوا حق مہر وہ ان سے مطالبہ کرو، اور وہ اپنا خرچ کیا ہوا حق مہر وہ اس کا مطالبہ کریں۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا بھئی آپ بات سمجھ گئے نا؟ اس آیت میں ذرا دوبارہ سمجھیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کافر عورتیں وہ تمہارے نکاح سے اب فارغ ہو کر جا رہی ہیں، واپس جا رہی ہیں، تو تم نے جو ان کو حق مہر دیا ہوا تھا تم اس حق مہر کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ اچھا وہ مومن عورتیں جو کافروں سے تمہارے پاس آ رہی ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہاں انسانی تقاضا، عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا حق مہر تم بھی ان کو واپس کرو۔ بات اب سمجھ آ گئی؟ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، پس اور اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے، تمہاری بیویوں میں سے تمہاری بیوی تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی، وہ کافر ہے، تمہارے پاس سے چلی گئی، فرمایا کہ اِلَى الْكُفَّارِ، وہ کافروں کی طرف چلی گئی، تم نے ان سے کہا کہ بھئی ہمارا حق مہر واپس کرو، تم نے کیا کہا؟ حق مہر واپس کرو، لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں جاؤ ہم نہیں واپس کرتے، وہ کہتے ہیں ہم دیکھو نا وہ نہیں، اب وہ سارے عدل کے تقاضے، تو اللہ نے فرمایا فَعَاقَبْتُمْ، پس تم اب ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟
کہ تمہارے پاس سے جو عورتیں گئی ہیں جو ان کا حق مہر تھا، اب ان کی طرف سے جو عورتیں آئی ہیں تم اس حق مہر کو آپس میں ایڈجسٹ کر لو۔ کوئی بات آپ سمجھے ہیں کہ اس کو کیا کر لو؟ ایڈجسٹ کر لو۔ جو ادھر سے آئیں تھیں عورتیں تو تم ان کا واپس نہ کرو، اتنا حق مہر ادھر دے دو، سمجھے نا؟ ادھر سے جو کافر عورت جو جا رہی ہے وہ کہہ رہی ہیں جاؤ ہم نہیں واپس کرتے، تو ادھر سے جو آئی ہیں تو تم اتنا حق مہر اس مرد کو دے دو جس کی بیوی جا رہی ہے۔ فَعَاقَبْتُمْ، پس تم کیا کرو؟ بدلہ لے لو، یعنی بدلے میں لے لو، بدلے میں لے لو۔ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، پس تم دے دو ان لوگوں کو کہ جن کی بیویاں چلی گئیں، پس تم وہ حق مہر دے دو ان مردوں کو جن کی بیویاں، اب جیسا کہ میں نے عمر بن خطاب کی مثال دی، عمر بن خطاب کی 2 بیویاں چلی گئی نا، سمجھے نا؟ فرمایا مثل ما انفقوا، اس کے مثل جو انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، الذی انتم بہ مؤمنون، فرمایا وہ اللہ جس اللہ پر تم ایمان لانے والے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ جس اللہ پر تم ایمان لانے والے۔ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعناک، وہ آپ سے بیعت کریں، وہ آپ سے کیا کریں؟ بیعت کریں۔ اللہ اکبر، بیعت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے، لیکن آپ کے بیعت لینے کا پتہ ہے انداز کیا آتا تھا؟ مرد آتا تو مرد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت لیتے، لیکن لیکن اگر کوئی عورت آتی نا تو آپ اس عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لیتے تھے، سمجھ آئی نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم وہ عورت کے ہاتھ کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ اللہ، کمال نہیں ہے؟ ٹچ بھی نہیں کیا۔ اللہ، اور یہ آج کل کے جو اللہ معاف فرمائے فراڈیے پیر نکلے ہوئے ہیں نا، فراڈیے، او ہو، وہ تو جناب ایسا اندھیر مچا ہوا ہے، معانقے کرتے ہیں، معانقے، سمجھے نا؟ بڑا کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہاں جی، تو ہم تو خیر وہ آپ کبھی نیٹ میں دیکھیں جعلی پیروں کی کہانیاں، جعلی پیر، کیسی کیسی انہوں نے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ عورتیں آتی، بلکہ بعض عورتوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مردوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے ہیں، ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کیوں نہیں لیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، میں غیر محرم عورت کے ساتھ کبھی مصافحہ نہیں کروں گا۔ ہمارے یہ حکمران جاتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں تو ان کی عورتوں سے مصافحے کرتے ہیں، اور ان کے حکمران پھر ان کی عورتوں سے مصافحے کرتے ہیں نا۔ یہ ہے، یہ ہماری یہ جی آج کل مجبوری ہے، یہ حکمت ہے، یہ تہذیب ہے، یہ تہذیب کا حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، یبایعناک، کہ وہ آپ سے بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، فرمایا سب سے پہلے تو ان سے اس بات کی بیعت لینا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، کیونکہ ٹاپ آف دی لسٹ کون سا گناہ ہے؟ شرک۔
آپ پڑھ لیں قرآن مجید میں جہاں پر بھی سب سے پہلا گناہ ہی اللہ نے شرک بیان کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، سمجھے نا؟ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو سب سے پہلا جو بڑا گناہ ہے وہ کون سا ہے؟ شرک۔ فرمایا اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کا جو اختیار ہے یا اللہ کی جو صفات ہیں یا اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو دینا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا، سمجھے نا؟ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ نظر و نیاز کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز یہ کیا ہے؟ شرک۔ میرے بھائیو 11 محرم آتی ہے، 10 محرم، تو لوگ جناب حسین کے نام کی وہ نیاز بانٹتے ہیں، حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں، حسین کے نام کی نیاز، نظر و نیاز یہ باقاعدہ بانٹی جا رہی ہوتی ہے گلیوں میں، بازاروں میں، اور اس پہ شربت تقسیم ہو رہا تھی، یہ حسین کی نیاز ہے، اور اس میں تخم لنگا ڈالی گئی ہوتی ہے، روح افزا ڈالا گیا ہوتا ہے، بڑا کچھ۔ اور جناب جو نہیں پیتا، جو اس کے پاس سے ویسے گزر جائے، کہتے ہیں اے ویکھو اے پنجتن پاک دا گستاخ، اے حسین نو نہیں مندا، اے علی نو نہیں مندا، اے پنجتن پاک نو ہی نہیں مندا۔ کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیو، ہم واقعتاً ہم اس طرح نہ سیدنا حسین کو مانتے ہیں، نہ اس طرح کا ماننا پنجتن پاک کو مانتے ہیں، نہ علی کو مانتے ہیں۔ ہم اس طرح نہیں مانتے کہ ان کے ناموں کی نیاز کھائیں، ان کے ناموں کی نیاز پئیں، یا ان کے ناموں کی لگی ہوئی سبیلوں سے شربت پئیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ ہم اللہ کے نام کی نظر و نیاز کھاتے ہیں، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اللہ کے نام کی نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں، اور اسی کو حلال سمجھتے ہیں، اسی کو حلال سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ یشرکن باللہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن اور وہ چوری بھی نہیں کریں گی، اور وہ اللہ چوری بھی نہیں کریں گی۔ اور میرے بھائیو یہ چوری کی بیماری جہاں مردوں میں ہوتی ہے عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب آپ نے مکہ فتح کیا تو ایک عورت کا کیس آ گیا، اس نے چوری کیا تھا ایک چاندی کا پیالہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سارے کیس کی تفتیش کرائی، جرم ثابت ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اتفاق کہ وہ عورت اس کا نام تھا فاطمہ، کیا نام تھا؟ فاطمہ۔ اور وہ کس قبیلے سے تھی؟ ابو جہل کے قبیلہ بنو مخزوم سے۔ ابو جہل کے قبیلے کا کیا نام تھا؟ بنو مخزوم، اس قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ بڑی سفارشیں آئیں، بڑی سفارشیں، یہ مکے کا سردار قبیلہ ہے، سردار قبیلہ ہے، اگر اس سردار قبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو یہ قبیلہ بدنام ہو جائے گا، پورے عرب میں ان کی ناک کٹ جائے گی، کسی طرح کوئی جرمانہ کر لو، کوئی اور سزا دے لو، کوئی فائن ڈال دو، لیکن ہاتھ نہ کاٹو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس تھا، آپ نے فرمایا اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی اگر اس جرم کا ارتکاب کرتی اور وہ جرم ثابت ہو جاتا تو میں محمد تو اس کا بھی ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہ کرتا۔
سمجھے نا؟ فرمایا ولا یسرقنا، اور وہ چوری بھی نہیں کریں گی، ولا یزنینا، اور وہ زنا بھی نہیں کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن، اور وہ اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں اپنی اولاد کو قتل کرنے کا کیا معنی ہے بھلا؟ کیا معنی ہے؟ یہ بعض چلتے تھے نا عورتوں، یہ مرد اور جناب کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، قتل کر دو ان کو، یہ منصوبہ بندی، سمجھے نا؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل ہیں جی، اس وجہ سے اولاد قتل کرنا۔ فرمایا ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان، اور نہیں وہ گھڑیں گی کوئی بہتان، یفترینہ بین ایدیہن، کہ جس کو وہ گھڑیں اپنے ہاتھوں کے آگے اور اپنے پاؤں کے آگے۔ مطلب کیا؟ اپنے پاس سے ایک الزام گھڑ کر، تہمت گھڑ کے، بہتان گھڑ کے کسی پہ لگا دینا۔ ایک حدیث میں آتا ہے 7 ان گناہوں سے بچو جو تباہ کر دینے والے ہیں۔ کتنے؟ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو نہ حق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال، نمبر 6 میدان جہاد سے بھاگنا، نمبر 7 کسی پاک دامن پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگانا۔ فرمایا ان گناہوں سے بچو۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف، اور وہ نیکی والے معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، فرمایا تو اے نبی اگر وہ آئیں بیعت کرنے کے لیے اور ان باتوں کی وہ بیعت کریں، ان کا اقرار کریں، تو آپ ان سے بیعت لے لیں، آپ ان سے بیعت لے لیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللہ، اور بخشش طلب کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، نہ دوستی کرو کسی ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور یہ کون سی قوم ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ یہودی۔ فرمایا خاص طور پر یہودیوں سے دوستی نہیں کرنی۔ یہ جو بے ایمان آج اسرائیل فلسطین کے اوپر بمباری کر رہا ہے اور ان پر اپنی وحشیانہ بربریت کا ثبوت دے رہا ہے، اور ہسپتالوں کے اوپر وہ بمباری کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے، معصوم عورتوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ ظالم خون خار درندہ اور انسانیت کے ماتھے پہ بدنما داغ یہ جو اسرائیل ہے، میرے پیارے بھائیوں، آج ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس اسرائیل کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے شاہین اور یہ جو میزائل بنا بنا کے رکھتے جا رہے ہیں، یہ کس کام کے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ میزائل تو بنائے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، لیکن ہم نے بنائے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم صرف ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اور بھائیوں، یہ جو میزائل بنائے جاتے ہیں، ایٹم بنایا جاتا ہے، کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہ بنا کر پھر اس کو بس اس کی حفاظت ہی کرتے رہنا ہے، کہ بنا کر پھر اس کو کچھ آگے استعمال بھی کرنا ہے، جب اب بھی ضرورت نہیں پڑی تو پھر کب ضرورت پڑے گی؟ اللہ، آپ کبھی دیکھیں یہ ناخن کبھی بڑھ جائیں نا، ناخن تو ناخن وہ بڑا ہوا جب آپ کاٹیں تو کتنا وہ ہوتا ہے جی، وہ ناخن کاٹیں تو کتنا وہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ایتر۔ لو پوری دنیا کا نقشہ دیکھ لو، ورلڈ میپ
اس میں دیکھو اسرائیل اس چھوٹے سے کٹے ہوئے ناخن جتنا ہے، چھوٹے سے کٹے ہوئے ناخن کی طرح، لیکن اتنا بڑا جگہ اور بدماش کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو وہ جناب للکار رہا ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، نہ تم دوستی کرو کسی ایسی قوم سے غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، قد یئسوا من الآخرۃ، تحقیق وہ مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے، وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کافروں کو پتہ ہے کہ ہمیں آخرت میں ماری پڑنی ہے، ہمیں آخرت میں جہنم ہی ملنی ہے، ہمیں وہاں آگ میں ڈالا جائے گا، یہ بات ان کو کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ قد یئسوا من ہمیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کوئی جنت نہیں، کوئی وہاں پروٹوکول نہیں، کوئی اللہ کا سلام نہیں، نہ اللہ کا دیدار، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ آخرت سے کیا ہیں؟ مایوس ہو چکے ہیں۔ فرمایا کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح مایوس ہو چکے ہیں کافر قبروں والوں سے۔ کن سے؟ قبروں والے۔ جیسے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے قبر میں دفنائے ہوئے مردے ان کا بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی جہنم کا ایندھن ہی ہے، اس لیے کہ ان کے جو کافر کفر پہ مرے اور قبروں میں گئے، وہ ان سے بھی مایوس ہیں، وہ ان سے بھی مایوس۔ اللہ تعالیٰ بھائیو سمجھنے کی میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، بھائی ذرا جلدی تشریف لایا کریں، شروع میں ذرا تعداد تھوڑی ہوتی ہے، چلو بعد میں تو کچھ رونق لگ جاتی ہے، تو اگر ذرا بھائی تھوڑی سی زحمت کر لیا کریں۔ اول تو بہتر ہے کہ نماز ادھر پڑھیں، نماز ادھر پڑھیں، چلیں اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے، کسی نے کسی اور مسجد میں نماز پڑھ کر آنا ہوتا ہے، تو وہ ذرا جلدی ہمت کر لیا کرے، ذرا جلدی آ جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کے آنے کو قبول فرمائے۔